دور کیا تھا، محبت سے ہم مسجد میں لے کے آ گئے. جنید جمشید نے گلوکاری کو چھوڑا، پھر گانا شروع کیا، پھر چھوڑا، پھر گانا شروع کیا. کیوں؟ میں تو اس کے بہت قریب داخل ہو چکا تھا. 6 سال اس کا پیچھا کیا. 6 سال رات کو 2 بجے وہ سٹیج سے گا کے اترتا تھا، میری گاڑی پیچھے اس کو لینے کے لیے کھڑی ہوتی تھی اور اس کو وہاں سے اٹھا کر مسجد میں لاتے، کھانا کھلاتے، چائے پلاتے اور اسے مسجد میں سلا دیتے. سو جا آرام سے، یہیں سو جا، کل پھر اس کا فنکشن ہے. اور ہم نے اس کو مسجد میں سلایا ہوا ہے. اگر میں اس کو فتوے دیتا ہے تو حرام کھانا کا نام مراد، تو حرام روٹی کھا رہے ہیں، تو وہ کس کے قریب آتا، کب قریب آتا؟ پھر عجب بات ہے، اس نے تبلیغ میں وقت دینا شروع کیا. اب اس کی کاروبار صرف گانا ہے اور کوئی اس کا کاروبار کوئی نہیں، اور کوئی کاروبار کوئی نہیں. لہذا جب وہ گانا چھوڑتا اور اس پر تنگی آتی، پھر اس کو روٹی کی تنگی ہوتی، پھر وہ گانا شروع کر دیتا. پھر وہ تبلیغ میں آتا، پھر وہ اس کو توبہ کرتا، پھر واپس جاتا، پھر تنگی آتی، پھر وہ شروع کر دیتا. ایک دفعہ داڑھی رکھی، پھر شیو کرا دی. تو مجھے میرے کئی ساتھیوں نے کہا کہ اب اس بندے کو آپ نے اپنے قریب نہیں بٹھانا، یہ منافق ہے اور یہ وہ ہے، اس نے دین کو بدنام کر دیا، اس نے تبلیغ کو بدنام کر دیا. میں نے کہا اس نے نہیں کیا، تم کر رہے ہو جو جنت کے ٹھیکیدار بنے بیٹھے ہو، جو تم اپنے آپ کو بہت نیک جنید بغدادی سمجھ رہے ہو. ڈرو اللہ کی پکڑ سے کہ تمہیں مردود کر دے تو تم خدائی کا دعوے کر کے بیٹھ جاؤ گے. کسی گناہگار کو گری نظر سے نہ دیکھو ورنہ اللہ کی نظر سے گر جاؤ گے. 4 مہینے لگا کے پھر شیو کرا دی، داڑھی صاف، اور پھر گانا شروع کر دیا. اور مجھے پتا تھا وہ بھوک کی وجہ سے گاتا ہے، اس کے پاس اور کوئی کاروبار ہی نہیں تھا. پھر مجھے پتا چلا کہ 4 مہینے کے بعد بھی داڑھی صاف ہو گئی. تو میں نے اسے فون کیا، میں نے کہا میری ملاقات کو آؤ. کہا تمہیں خبر نہیں میں نے کیا کر دیا؟ میں نے کہا مجھے خبر ہے. کہا میں کس منہ سے ملنے آؤں؟ میں نے کہا منہ پہ کپڑا رکھ لو، منہ چھپا کے آ جاؤ. کہنے لگا اچھا میں آتا ہوں، مجھے پتا تھا یہ نہیں آئے گا. تو میں نے ایک اور دوست کے ذمہ لگایا کہ اس کا ٹکٹ خرید اور اپنا بھی ٹکٹ لے اور اس کو لے کر میرے پاس آ. تو میں نے شام کو فون کیا، میں نے کہا کل آ رہے ہو؟ کہ نہیں مولا میں مصروف رہا، وہ ٹکٹ نہیں لے سکا، اب تو سیٹ بھی کوئی نہیں ہے، تو میں انشاءاللہ پھر آؤں گا. میں نے کہا تیرا ٹکٹ بھی ہو چکا ہے، سیٹ بھی ہو چکی. کہنے کہ مروا دیا تو نے، پھنسا لیا. اگلے دن میں نے اس کو لاہور سے ریسیو کیا، شام کی فلائٹ سے آیا، اب منہ ایسے چھپایا، ایسے کر کے چھپایا ہوا، اتنی بڑی داڑھی رکھ کے شیو کرائے، منہ چھپایا ہوا. میں اس کو لے کر وہاں رائمنڈ میں اپنے کمرے میں لے گیا. میں نے کہا ادھر بیٹھ جا، تو نے باہر نکلنا ہی نہیں تاکہ کوئی تمہیں تانا ہی نہ دے. اگلے دن اس کو میں اپنے ساتھ جماعت میں لے گیا. سیالکوٹ جماعت ہماری جا رہی تھی، یہ ہماری ذمہ دار جماعت جو تھی اس میں بھی چلتا تھا. تو سیالکوٹ لے گیا. سیالکوٹ سے واپسی پر اس نے لاہور آ کر پریس کانفرنس کی اور اس نے کہا آج میری پکی توبہ ہے، آج کے بعد میں سے خیر بات کہہ رہا ہوں. پھر اس کے بعد اس پر اتنا بڑا امتحان آیا کہ اس کو پیپسی کولا نے 4.5 کروڑ روپے کی پیشکش لگائی. 4.5 کروڑ روپے کہ 10 گانے گا کے دے دو اور 4.5 کروڑ روپے ہم سے لے لو اور پھر توبہ کر لینا. نال فتوا بھی دیتا پیچھے توبہ کر لیں. تو اس نے ٹھوکر مار دے گا، بس اب ان راہوں پہ قدم واپس نہیں جائیں گے. 6 برس کا گرنا اٹھنا، گرنا اٹھنا، گرنا اٹھنا، محبت نے فتح کر لیا. اگر میں فتوے دینے پہ آتا تو آج جنید جمشید ممبر رسول پہ نہ ہوتا، سٹیج پر ہی بیٹھا ہوتا. محبت کرنا سیکھو، تبلیغ پیغام محبت ہے. یہ تو رائے کا اختلاف ہو جائے تو آپس میں بات کرنا چھوڑ دیتے ہیں، خاک تبلیغ کریں گے. تو مجھ سے کہنے لگا مولوی صاحب 4.5 کروڑ کی پیشکش ٹھکرائی ہے جبکہ میرے گھر میں 100 روپیہ بھی نہیں ماں کی دوا لے سکوں. ماں کی دوا کے 100 روپے میرے گھر میں کوئی نہیں ہے اور میں نے 4.5 کروڑ کو ٹھوکر ماری ہے. خوبصورت داڑھی رکھی، پگڑی سجائی، 2 دفعہ بیرون ملکوں کا سفر ہو چکا، 3 دفعہ بیرون ملکوں کے سفر ہو چکے، 7 مہینے کے سفر، 4 مہینے کا سفر، صرف چلے کے لیے بزرگوں نے اس کو مراکش بھیجا. اللہ کے فضل سے اس نوجوان نے کس کو اللہ کے ساتھ جوڑ دیا. ایک دور تھا جب امت اللہ کے پیغام کو لے کے نکل رہی تھی اور ان تمام طبقات امت میں اللہ نے دعوت کو پہنچایا. مارا تلمبا 1818 میں رنجیت سنگھ نے ملتان فتح کیا، مظفر خان شہید رحمت اللہ علیہ کو شکست ہوئی، اپنے 5 بیٹوں سمیت شہید ہوئے. تو ملتان بہت بڑی جگہ تھی، تو رنجیت سنگھ خود آیا ملتان، شیر سنگھ نے فتح کیا، پھر رنجیت سنگھ خود آیا اور تلمبے میں اس نے دربار کیا. وہاں ایک تلمبا میرا ہوم ٹاؤن ہے، قریب 3 کلومیٹر کے فاصلے پر میرا گاؤں ہے. وہاں اس نے ایک بارادری بنوائی اور ایک اس نے بازار حسن قائم کیا. 1818 میں تلمبے میں بازار حسن قائم ہوا.
میں 1972 میں تبلیغ میں لگا. چلتے چلتے اللہ نے اس سطح تک پہنچایا کہ مجھے خیال آیا کہ ان بچیوں کو بھی دعوت دینی چاہیے. کسی کی بیٹیاں ہیں اور کسی کی ہوس کا شکار ہیں. تو ایک فلمی اداکاروں کی جماعت آ گئی تلمبے میں. تو میں نے ان کو کہا کہ تم تو سب یہ ساری تمہیں جانتی ہیں, تم تو نہیں جانتے پر یہ تمہیں جانتے. خالد عباس ڈار تھا, جنید اور جواد وسیم تھا, یہ آئے تھے جماعت میں. میں نے کہا جاؤ ان سے بات کرو, یہ بھی ہماری بہنیں بیٹیاں ہیں. تو وہ گئے اور انہوں نے ان کو جمع کیا. تو ایک ساتھی نے ان سے کہا میری بیٹیوں ہم تم پر چادر ڈالنے آئے ہیں. صرف ایک جملہ کہا, ہم تم پر چادر ڈالنے آئے ہیں. تو وہ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگیں اور کہنے لگیں یہاں تو لوگ ہمارے کپڑے اتارنے آتے ہیں, تم کون ہو چادر ڈالنے والے, اور تم پہلے کہاں تھے, اتنی دیر میں کیوں آئے ہو. اور انہیں زارو قطار ان کے آنسو. کون عورت ہے جو عزت بیچ کے خوش ہوتی ہے؟ مردوں کی ہوس نے اور مالداروں کی ہوس نے غریبوں کی بیٹیوں کو یہ دن دکھایا ہے. جب مالدار زکات نہیں دیتے تو غریبوں کی بیٹیاں نیلام ہو جاتی ہیں. جب مالدار بخیل بن جاتے ہیں تو غریبوں کی عزتیں بک جاتی ہیں. ڈرو اس دن سے جس دن اللہ پائی پائی کا حساب لے گا. تو ان میں سے ان کی نائکا جو سب سے بڑی تھی اس نے توبہ کی. ایک بچی تھی دبئی ناچنے جاتی تھی, اس نے توبہ کی. 2 دن گزرے تو وہ دونوں میرے گاؤں آ گئیں, میرے گھر پہنچ گئیں. اور وہ بچی جو وہ دبئی ناچنے جایا کرتی تھی اس نے کہا مولانا صاحب میرے بھائیوں نے مار مار کے میرا سر لہو لہان کر دیا, میرا سر پھاڑ دیا اور میرا جسم انہوں نے نیلا کر دیا کہ ہمیں پیسہ چاہیے, ہمیں پیسہ چاہیے, پیشہ کر تجھے کرنا ہے, ہمیں نہیں پتا پاک دامنی کیا ہے. میں نے کہا مینو وڈ چھڈو, میرے ٹوٹے کر چھڈو, ہن اے کام میں نہیں کرنا. تبلیغ کا کام یہاں بھی پہنچا ہے. لوگ کہا کرتے تھے جاؤ سینمے والوں کو تبلیغ کرو. اللہ نے ناچنے والوں کو پردہ دار بنا دیا. اس تبلیغ کے کام کو تبلیغی جماعت کے ساتھ منسوب نہ کرو, ختم نبوت کے ساتھ جوڑو تو تم سب تبلیغ والے بیٹھے ہو. عمل کرو یا نہ کرو, دعوت دو ایمان کی. ایمان کی بہار آنے والی ہے. یہ بہار کی آمد ہے, یہ بہار کی آمد ہے, یہ صبح کی آمد ہے. بعد صبا چل چکی ہے, ہدایت کے فیصلے ہونے والے ہیں. یہ 95% مجھے کالے بال نظر آ رہے ہیں. یہ اس بات کی علامت ہے کہ صبح صادق قریب ہے اور کفر کا جانا طے ہو چکا ہے. تم توبہ کرو اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کرو اور ان کا دامن تھامو, اللہ کی چوکٹ پہ سر جھکاؤ. اور ختم نبوت کی وجہ سے, تبلیغی جماعت کی وجہ سے نہیں. طارق جمیل ایک انسان ہے, اچھا بھی کرتا ہے برا بھی کرتا ہے. کل کو مجھے دیکھ کر چلو گے, میری برائی دیکھ کر کہو گے تبلیغ والے ویکھ لے ایسی کیوں جے ہوندے, پھر تم تبلیغ چھوڑ جاؤ گے. مجھے ڈاکیا سمجھو, ڈاکیا, میں ڈاکیا ہوں, ڈاکیا میں وہ TCS والا ہوں جو تمہارا پارسل لے کر آیا ہوں. اور اس پر اپنا پتہ پڑھ لو, اگر تمہارا ہے تو لے لو, تمہارا نہیں تو مجھے واپس کر دو. میری 2.5 گھنٹے کی بات اگر میری ہے میرے منہ پہ مار دو. اور اگر میری صرف زبان چلی ہے, میری صرف زبان کی حرکت ہے اور پیغام وہ ہے جو تمہاری بھی ضرورت ہے میری بھی, تو اسے قبول کرو. میرے عمل کو نہ پرکھو. میں تو اچھا بھی ہوں برا بھی ہوں, میرے اندر عیب بھی ہیں کچھ خوبیاں بھی ہیں. تو میری برائیوں کی وجہ سے تبلیغ چھوڑ جاؤ, یہ کہاں کا انصاف ہے؟ تبلیغ والے ایسے ہوتے ہیں لہٰذا ہم تبلیغ نہیں کرتے. تو اگر طارق جمیل کی تبلیغ ہے تو طارق جمیل کو تولو, اور اگر محمد مصطفیٰ کی تبلیغ ہے تو پھر بن تولے نکلو. کبھی کوئی نمازی کی بدتمیزی سے نماز چھوڑتا ہے, کبھی کوئی حاجی کی بدتمیزی سے حج چھوڑتا ہے, کبھی کوئی روزے دار کی بدتمیزی سے روزہ چھوڑتا ہے, کبھی کوئی دیانتدار پولیس افسر کسی بددیانت پولیس افسر کی وجہ سے اپنی نوکری چھوڑتا ہے, کبھی کوئی دیانتدار تحصیلدار AC کلرک کسی بددیانت کلرک کی وجہ سے اپنی نوکری چھوڑتا ہے. تو میں تبلیغ کیوں چھوڑ دوں؟ او جی تبلیغ والے دیکھ لیے ہم نے, یہ کہتے کچھ ہیں اور کرتے کچھ ہیں. تو ان کو کیوں دیکھتا ہے؟ تو ختم نبوت کو کیوں نہیں دیکھتا جس کی وجہ سے براہ راست تیرے ذمہ ہے تبلیغ کا کام, براہ راست تو مخاطب ہے تبلیغ کا. فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ, میرا پیغام پہنچا دو, پہنچا دو.
تو اس کے پیچھے قربانیاں. میرے مدرسے کے 70 لڑکے نکلے ہیں سال کے لیے, 70 لڑکے. میرا بیٹا خود سال کے لیے نکلا ہے, اور اللہ کے فضل سے مجھے خوشی ہے کہ میں نے اس پر کوئی دباؤ نہیں, کوئی جبر نہیں, کوئی باپ کا حق نہیں جتایا. بیٹا یہ کام ہے, تیری سعادت ہے, کرنا چاہتا تو کر. 70 لڑکے سال کے لیے نکلے ہیں, اس میں شادی شدہ جوان بچے بھی ہیں. جب انہیں بچہ یاد آتا ہوگا, جب انہیں بیوی یاد آتی ہوگی, اور جب وہ آہیں بھرتے ہوں گے, تو ان کی آہوں کو مل سکتا ہے گھر میں بیٹھا ذکر کرنے والا, تلاوت کرنے والا, اور ان کی دعوت سارے عالم پر اثر انداز ہوتی ہے. 6 بر اعظم میں اللہ نے دعوت کی فضا کو بنایا ہے. تو میرے بھائیوں میں آپ کی منت کرتا ہوں, بڑا مجمع دیکھ کر میں نے اپنے اوپر بھی جبر کیا ہے. حالانکہ مجھے روکتے ہیں ڈاکٹر کہ 1.5 گھنٹے سے اوپر بات نہ کیا کرو, لیکن اب تو 2.5 گھنٹے سے بھی اوپر بات ہو گئی ہے. صرف اتنا بڑا مجمع دیکھ کر میں نے خیانت سمجھا کہ میں اپنے اوپر اپنی جان کو بچانے کے لیے میں آپ کے سامنے جھولی نہ پھیلاؤں. میں نے پوری جھولی پھیلانے کی کوشش کی ہے. باقی کون حق ادا کر سکتا ہے دین کی بات کو پیش کرنے کا؟ 30 پارے قرآن کے ایک لفظ کو بیان کرو تو زندگی بیت جائے اور اس کا حق ادا نہیں ہو سکتا. میں نے تو پورے دین کو اجمالی طور پر اور دین کی ذمہ داری کو آپ کے سامنے پیش کیا ہے. گرمی بھی شدید ہے, آپ مسلسل حوث میں بیٹھے ہوئے ہیں. میرا اللہ خوش ہو, اللہ کی قسم اللہ خوش ہو رہا ہے آپ کو دیکھ کر. اور یہ پسینہ معمولی نہ سمجھو, اس کے ایک ایک قطرے کو اللہ ترازو میں تولنے والا ہے, ایک ایک قطرے کو ترازو میں تولنے والا ہے. تمہارے پسینے کے طفیل شاید میرا یہاں بیٹھنا قبول ہو جائے, ورنہ یہاں بیٹھ کر اتنے مجمع سے بولنے والا یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں اللہ کے لیے کہہ رہا ہوں. مجھے کوئی خبر نہیں ہے, ہاں جب جان جا رہی ہوگی اور اس وقت مجھے اللہ کی رحمت کے آثار نظر آئے تو پھر مجھے یقین ہوگا کہ یہ سب کچھ اللہ کے لیے تھا, ورنہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا, مجھے کچھ پتہ نہیں ہے. لیکن میں نقل مار رہا ہوں کہ شاید اس نقل پر بھی میرے اللہ کی رحمت متوجہ ہو جائے. تو میرے بھائیوں, ایک اللہ سے جڑو, اس کے سامنے سر جھکا کر, اس کے محبوب کی غلامی میں آ کر, اور ایک اللہ کے بندوں کے پیچھے پھرو, ان سے توبہ کرواؤ. تبلیغ کا کام جھونپڑوں سے چلا, شاہی محلات تک چلا, مسجدوں سے چلا, اور بازار حسن تک پہنچا ہے, ہر طبقے تک پہنچا ہے. بیلجیم میں گشت ہو رہا تھا تو ایک شراب خانے میں گئے, بیلجیم کی بات بتا رہا ہوں, تو عرب شراب پی رہے تھے, ان کو دعوت دی تو کچھ تو تیار ہو گئے. ایک کو نشہ چڑھا تھا, کہنے لگا میں نہیں جاتا. تو ہمارے ساتھی تھے بھائی ایک عرب, وہ کہنے لگے بھائی تمہارا نام کیا ہے؟ کہا میرا نام عبداللہ ہے. کہا تو یار بڑا پیارا نام ہے تیرا, تو بڑا اچھا مسلمان ہے. وہ کہنے لگا میں کیسے اچھا مسلمان ہوں, تمہارے سامنے شراب پی رہا ہوں. لیکن تیرا نام جو عبداللہ ہے, تیری رگوں میں عرب کا خون ہے, تو کیسے خراب ہو سکتا ہے, تو بہت اعلیٰ ہے. تو ایک دفعہ اللہ کی بات تو سن. اس پر ایسی شرمندگی ہوئی, کہنے لگا پر میرے کپڑوں پہ بھی شراب گر گئی ہے, تو میں مسجد میں کیسے جاؤں؟ کہ تم ہمارے ساتھ ہو, ہم تمہیں کپڑے بھی دیتے ہیں. مسجد میں لے گئے, غسل کروایا, کپڑے پہنائے, بیان میں بٹھایا. اس نوجوان نے کھڑے ہو کر 10 دن لکھائے نقد. 10 دن کے لیے جماعت میں گیا, واپس آیا, وہ شراب خانہ عرب کا تھا. جا کر اس کے پاؤں پکڑ لیے کہ اللہ کے واسطے ایک دفعہ 3 دن لگا لے, ایک دفعہ 3 دن لگا لے. اسے یہ نہیں کہا شراب بند کر دے, بس تو 3 دن لگا لے. اس کو 3 دن کے لیے نکالا, اس نے آ کر اپنا شراب خانہ بند کیا. پھر اس نے دوسرے کے پاؤں پکڑے. اس بازار میں از اول تا آخر میں یوں قدم بقدم پھرا ہوں, اس میں 9 شراب خانے ایسے بند ہو گئے. تمہیں نظر آتا ہے یہ تب 10 آدمی ان کا بیان سن رہے ہیں اور 4 آدمی محلے میں گشت کر رہے ہیں, ان کے سننے والا ہے نہیں, ایسے مری باتیں کرتے ہیں. 6 نمبر کے علاوہ ان کو آتا کچھ نہیں, ایک کتاب کے سوا ان کو پڑھنا نہیں آتا. یہ کیا تبلیغ ہے؟ اس سے زیادہ تو ہم جانتے ہیں. لیکن تم پھرو تو تمہیں پتہ چلے کہ اللہ نے کیسے انقلاب زندہ کر دیا. انقلاب 6 بر اعظم کے مسلمانوں کے لیے ہدایت کا نظام چل گیا ہے. تو سارا مجمع بہرے بھائیوں, ایک تو میں دوبارہ اپنی بات دہراتا ہوں, توبہ کر لی نا سب نے, توبہ کر لی نا سب نے. اب اگر نماز نہیں پڑھی تو آج کے بعد نہ چھوڑنا, اللہ کے واسطے نہ چھوڑنا. اور اگر کسی کا حق مارا ہے تو ادا کر دو, معاف ہو جائے گا. نہیں ادا کر سکتے ہو, معافی مانگ لو. اس نے معاف کر دیا, تمہارا معاملہ ٹھیک ہو گیا. اس نے معاف نہ کیا اور تم ادا نہ کر پائے تو اللہ تمہاری طرف سے خود ادا کر دے گا اور تم پر حرف بھی نہیں آنے دے گا. پکڑے گا صحیح, حق والا آئے گا, یا اللہ اس نے میرا حق مارا ہے, مجھے لے کے دو. اور اللہ کو پتا تھا بہاول پور میں توبہ کر کے مرا ہے, یہ تو اس کے بعد تھا کچھ نہیں. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا لے کر دوں؟ کہ میرا حق تو بہاول پور میں تھا, یہاں تو ہے نہیں. وہ تو زمین تھی بہاول پور میں, یہاں تو ہے نہیں. اللہ وکیل بن رہا ہے, وکیل. وہ کہے گا تو میری اس کی نیکیاں مجھے لے کر دو, اس کی نیکیاں مجھے لے کر دو.
تو اللہ تعالیٰ کہے گا نیکیاں بھی اس کے پاس کوئی نہیں. سبحان اللہ، واہ واہ کیا وکالت ہو رہی. وہ کہے گا میرے گناہ اس پہ ڈالو، میرے گناہ اس پہ ڈالو. تو اللہ کہے گا اس کو چھوڑ، اوپر دیکھ. اوپر دیکھے گا تو اللہ جنت کھول دے گا، اور جنت کی لڑکی ایک ادا سے دیکھے گی. ہکا انہوں کافی ہو رہا ہے. جنت کی لڑکی، جنت کی عورت، جنت کی حور، جنت کی لڑکی سورج کو، یہ میری انگلی دیکھنا، انگلی کا یہ حصہ، یہ اس کو کہتے ہیں پورا، عربی میں کہتے ہیں بنان. یہ جنت کی لڑکی، جنت کی حور سورج کو انگلی کا اتنا حصہ یوں دکھا دے تو سورج اس کے سامنے نظر نہیں آئے گا. اور عبداللہ بن عباس کا فرمان ہے جب انگلی کا پورا اتنا حسین ہے تو چہرہ کتنا حسین ہوگا. اور ادنا درجے کا جنتی، ادنا سب سے ادنا درجے کا جنتی جب جنت میں جائے گا تو اس کا نوکر دروازہ کھولے گا تو اس کے آگے یوں سر جھکائے گا. وہ کہے گا آپ سر کیوں جھکاتے ہو؟ وہ کہے گا تم فرشتے ہو؟ کہے گا نہیں میں تو نوکر ہوں. پھر اس کے لیے قالین بچھائے جائیں گے جن پر 40 سال وہ چلتا ہوا چلا جائے تو قالین ختم نہیں ہوں گے. پھر 80,000 نوکر اس کا استقبال کریں گے. 80,000 نوکر کہیں گے ہمارے آقا سارے جنتی جنت میں پہنچ گئے، آپ بڑی دیر سے آئے، آپ بڑی دیر سے آئے. وہ کہے گا شکر کرو میں آ گیا، میں نے بڑے لتر پھرے جے تو پتہ ہی کوئی نہیں، بڑی لٹریشن ہوئی ہے میری تا میرا راہ کھلے ہے. آگے 80,000 نوکر اس کو کھانے کھلائیں گے، پانی پلائیں گے. پھر کہیں گے آپ جاؤ اپنی بیوی سے ملو. تو ایک دم پردہ ہٹے گا، نوکر غائب اور بیوی سامنے. جب اس پر نظر پڑے گی وہ اس کے سامنے تخت پر بیٹھی ہوگی. جب اس پر نظر پڑے گی تو اس کے چہرے میں یہاں گالوں میں اس کو اپنا چہرہ نظر آئے گا شیشے کی طرح. وہ اس کو دیکھنے میں لگے گا کتنی دیر؟ 1 منٹ 2 منٹ نہیں، 40 سال اس کو بیٹھ کے دیکھتا رہے گا ایسے بس 40 سال. آخر وہ کہے گی اما لک فینا من رغبت، آپ کو میری حاجت کوئی نہیں. پھر اس کو ہوش آئے گا کہ میں کہاں بیٹھا ہوں. جس بیچارے نے دوزخ کے کالے فرشتے دیکھے وہ جنت کی حور ویکھ کے اس آپ ہی پاگل ہونا ہے. کہے گا تو کون ہے، تو کون ہے؟ کہے گی میں تیری بیوی ہوں، تیرے انتظار میں کب سے تو بیٹھی ہوں، سب کے گھر والے پہنچ گئے تو ہی نہ آیا. یہ آخری جنتی بتا رہا ہوں، آخری جنتی جس کے 100 محل اور ایسی بیوی کہ سورج کو انگلی دکھائے تو سورج نظر نہ آئے. تو اللہ تعالیٰ حقدار سے کہے گا اوپر دیکھ. جب وہ کھولے گا تو اللہ جنت دکھائے گا تو کہے گا یا اللہ یہ کس کی ہے؟ یہ کسی نبی کی ہے، شہید کی ہے، صدیق کی ہے؟ اللہ کہے گا نہیں ابھی تو خالی ہے، جو قیمت دے دے اس کی ہے. وہ کہے گا اس کی کیا قیمت ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اپنے بھائی کو معاف کرنا اس کی قیمت ہے. پھر اللہ کہے گا ہاں کس سے لیتا ہے؟ اس سے لیتا ہے کہ مجھ سے لیتا ہے؟ کہے گا یا اللہ ہن تو ہی دے. پھر اللہ تمہارے حقوق ایسے معاف کروا دے گا. تو میرے بھائیوں اب ہمت حوصلے سے بولو. بہت بڑا مجمع ہے، ان کے نام کون لکھے گا؟ جو نقد تیار ہوں 4 مہینے کے لیے وہ کھڑے ہو جائیں، سال کے لیے 7 مہینے کے لیے کھڑے ہو کر اپنے ذرا شکل دکھا دیں، دیدار کرا دیں. جو بھائی نقد تیار ہوں وہ کھڑے ہو جائیں. انت اہلہ فصلی علی محمد کما انت اہلہ وفعل بنا ما انت اہلہ انک اہل التقوی و اہل المغفرہ. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا، اللهم لك الحمد حمدا كما ينبغي لوجهك الكريم وسلطانك العظيم. اللهم لك الحمد حمدا كما وصفت به نفسك كما أثنيت على نفسك. اللهم لا نحصي ثناء عليك ولكن أنت كما أثنيت على نفسك. اے کریم مولا، اے مہربان اللہ، اے غفور اللہ، اے رحیم اللہ، اے حنان و منان اللہ. دیکھ تیرے بندے، تیرے غلام، تیرے بندے، تیرے غلام، تیرے نبی کے امتی، تیرے نبی کے امتی، تیرے نبی کے غلام تیرے در پر شدید گرمی، شدید حبس میں جمع ہیں، پسینہ پسینہ ہیں، عرق عرق ہیں. اور یا اللہ دم گھٹ رہا ہے لیکن میرے مالک تیرے شوق میں، تیری محبت میں ہم سب جمع ہوئے ہیں. ایک دفعہ نظر کرم تو کر دے یا اللہ، ایک دفعہ ہمیں نظر محبت تو دے دے یا اللہ.
ایک دفعہ ہمیں اپنی نظر عنایت تو دے دے میرے مولا. اور اس سارے مجمع نے جیسے توبہ کی ہے تو بھی کہہ دے میں نے تمہاری توبہ کو قبول کر لیا اور میں تم سے راضی ہو گیا اور میں تم سے خوش ہو گیا. یا اللہ اپنے عرشوں میں اعلان کر دے اس شدید گرمی میں 3 گھنٹے ہم تیرے لیے بیٹھے, کیا پولیس والے کیا عوام الناس یہ سب تیری محبت میں آئے ہیں. اے کریم مولا تیری ہی محبت کے جنون میں ہیں, یہ والہانہ انداز صرف تیرے لیے ہے. یا اللہ یا اللہ یا اللہ تو بھی عرشوں سے اعلان فرما دے کہ جاؤ میں نے تمہیں معاف کر دیا. ہمارے ناموں کا اعلان کر دے, تو ہمیں جانتا ہے نا, ہمارے باپ بھی جانتا ہے, ہماری ماں کو بھی جانتا ہے, ہمارے خاندانوں کو بھی جانتا ہے. میرے مولا یہ بہت بڑا جمع غفیر ہے, ان کا پورا عدد تو ہی جانتا ہے یہ کتنا ہے, لیکن ان کو تو لے کر آیا, ان کو گھروں سے تو نے نکالا, ان کو شدید گرمی میں تو لے کر آیا, کوئی سائیکل پر, کوئی پیدل, کوئی گاڑیوں میں, کوئی موٹر سائیکل میں, کہیں انہیں کھڑے ہو کر 3 گھنٹے تیری بات کو سنا. اے کریم مولا ہماری یہی چھوٹی سی قربانی پسند فرما لے اور ہمارے لیے اپنی رضا کا اعلان فرما دے. یا اللہ تو عرشوں پر ایک دفعہ کہہ تو صحیح کہ جاؤ میں نے معاف کر دیا. یا اللہ ہمیں یقین ہے تو نے کہہ دیا ہوگا, ہمیں یقین ہے تو نے کہہ دیا ہوگا. ایس مجلس کے فرشتوں تم بھی ہماری دعا پہ آمین کہو, تم بھی ہمارے سفارشی بنو, ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو جائے. اللہ ہم تیرے محتاج, تیری رحمت کے محتاج, تیری شفقتوں کے محتاج. یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا اور پورے ملک والوں سے راضی ہو جا. اور جو ہر آنے والا دن ہمیں زیادہ خوفناک نظر آتا ہے اور ہر رات تاریک نظر آتی ہے, اس ملک کے لیے خیر کا فیصلہ کر دے, خیر کا فیصلہ کر دے. یا اللہ 62-63 سال چکی میں پسنے کے لیے بہت زیادہ ہیں. اگر تو انصاف کرے اور ہمیں ہمارے گناہوں پر پکڑے تو پھر تو ہم بندر بن جائیں, خنزیر بن جائیں, تو بھی یہ ہماری سزا تھوڑی ہے. تو پتھر برسائے, تو آگ برسائے, تو پانی چڑھائے, تو ہواؤں سے اڑائے, تیری عزت و جلال کی قسم تو سچا ہے اور ہم جھوٹے ہیں. تو حق پر ہیں اور ہم غلط ہیں, لیکن میرے مولا ہم تجھے تیرے محبوب کے آنسوؤں کا واسطہ دیتے ہیں, تجھے تیرے محبوب کی محبت کا واسطہ دیتے ہیں, تجھے تیرے محبوب کی قربانیوں کا واسطہ دیتے ہیں. یا اللہ ان کے طائف میں بہے ہوا خون اور عہد میں ٹوٹے ہوئے دانتوں کی طفیل, اے کریم مولا اب اس سارے مجمع پر, پورے شہر پر اور پورے ملک پر کرم فرما دے. ہمارا ملک بد امنی کی آگ میں جل رہا ہے, لاشیں بکھر رہے, بوٹیاں اڑ رہی, چیتھڑے اڑ رہے. کتنی ماؤں کے لال ہیں جو بوٹی بوٹی ہو جاتے ہیں, گھر سے نکلتے ہیں ماں کو کمائی لا کے دینے کے لیے, اور شام کو ان کا ٹوٹا پھوٹا چیتھڑوں میں بدن لپٹ کے جنازہ بن کے واپس آتا ہے. جوان بیویاں اپنے سہاگ بھیجتی ہیں کمائی کے لیے, اور وہ لاشوں میں لتھڑے ہوئے خون میں لت پت لاش بن کر واپس آتے ہیں. یا اللہ تو دیکھ رہا ہے نا, ہماری پولیس بھی عاجز ہے, ہماری فوج بھی عاجز ہے, تو عاجز نہیں نا یا اللہ, تو عاجز نہیں نا یا اللہ, تو عاجز نہیں نا یا اللہ. ہم بے بس ہیں, تو بے بس نہیں نا یا اللہ. یا اللہ تیرے نبی کا فرمان پہنچا ہے کہ ایک بنی اسرائیل کے بادشاہ نے اپنے محل کے سامنے ایک بڑھیا کا گھر گرا دیا. بڑھیا وہاں موجود نہیں تھی. جب وہ شام کو واپس آئی تو اس کا جھونپڑا مسمار تھا. ہائے ہائے, اس نے پوچھا میرا گھر کس نے گرایا ہے؟ تو لوگوں نے کہا یہ بادشاہ نے گرایا ہے. تو اس بڑھیا نے تیرے آگے ہاتھ اٹھائے تھے اور اس نے تجھے کہا تھا یا اللہ میں تو موجود نہیں تھی, تو موجود تھا. ہائے ہائے ہائے, یا اللہ اس بڑھیا نے تجھے کہا تھا میں تو موجود نہیں تھی, تو موجود تھا. یہ میرا گھر تیری موجودگی میں ظالم کے ہاتھوں گر گیا. پھر میرے مولا تو نے کیا کیا تھا؟ تیرے نبی کا فرمان پہنچا ہے, تو نے اس بادشاہ کو محل سمیت زمین میں دھسا دیا تھا. اے کریم آقا ہم عاجز ہیں, تو عاجز نہیں ہے. ہم بے بس ہیں, تو بے بس نہیں ہے. ہمارے ہاتھ پاؤں یا اللہ شل ہوئے ہیں, تو قدرت طاقت والا ہے. اے کریم آقا یہ امت تو اوروں کو امن دینے والی تھی, ان کے اپنے چیتھڑے اڑنے لگے. یہ تو اوروں کو چھاؤں دینے والی تھی, یہ خود لک و دک صحرا میں جا گرے. ایک چور کے ہاتھ کٹنے پر تیرا نبی رویا تھا. آج کیا اللہ بوٹیاں اڑ رہی ہیں میرے مولا, معصوم بچے اڑ جاتے ہیں ہوا میں فضا میں میرے مولا. مائیں چولے لے کر پھر رہی ہوتی ہیں کہ ادھر میرا لال تھا, ادھر میرے جگر کا ٹکڑا تھا. آج بڑا مجمع آیا ہے, ہم تیری منت کرتے ہیں, تو راضی ہو جائے یا اللہ, اور یہ عذاب کے فیصلے واپس لے لے. یا اللہ اس مجمع کی حاضری قبول فرما اور اپنے غضب کے فیصلے واپس لے لے یا اللہ, واپس لے لے یا اللہ. یا اللہ او ہمارے اللہ,
ہم تجھے فریاد، تیرے آگے فریاد ہے. اتنا بڑا مجمع نہیں کبھی اکٹھا ہوا ہوگا بہاولپور میں، آئیے سارا تجھے منانے کے لیے رو رہا ہے. راضی ہو یا اللہ، اپنے غضب کے فیصلے واپس لے. ہماری پولیس آ جائے، تمہاری حکومتیں آ جائے. اللہ تو کرنا یا اللہ، تو کیوں نہیں کرتا؟ تو کرنا میرے اللہ، تو کر دینا یا اللہ. ہماری حفاظت کے فیصلے کر، ہمارے امن کے فیصلے کر دینا یا اللہ. ہماری گستاخی معاف کرنا یا اللہ. پاگل پن میں الٹی سیدھی نہ منہ سے نکل جائے. تیرے اب مقام ادب ہے میرے مولا، لیکن پاگل پن میں الٹی سیدھی منہ سے نکل جاتی ہے. ہمیں صدموں نے پاگل کر دیا ہے. روز کے لاشوں کے رقص نے، خون کے بہنے نے ہمارے دماغ معاف کر دیے ہیں میرے مولا. ہمیں اپنے بھی مار رہے ہیں، ہمیں پرائے بھی مار رہے ہیں یا اللہ. یا اللہ، جس قصور کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے بس کر دے میرے مولا، بس کر دے یا اللہ. معافی دے دے، معافی دے دے یا اللہ. آج تیرا نبی ہوتا تو کتنا روتا یا اللہ. آج تیرا نبی ہوتا تو ہم اسے اپنے دکھڑے سناتے، اسے اپنے غم سناتے، اسے سفارشی بنا کے تیرے آگے کرتے. ہماری تو جھولی خالی ہے، ہمارا تو دامن داغدار ہے، یہ ہاتھ گندے کالے ہیں، یہ زبان بھی گندی بدبودار ہے، پر ہمیں تیرے سوا کوئی آس نہیں. ہمیں پتا ہے تو آخری سہارا ہے، تو آخری سہارا ہے. معافی دے دے، معافی دے دے، معافی دے دے، معافی دے دے. کوئی آنسو تو پسند کر، اتنے جو لوگ رو رہے ہیں. کوئی آنسو تو پسند کر، کوئی فریاد تو پسند کر، کوئی آئے تو پسند کر، کوئی آئے تو پسند کر. آئے میرے رب، او ہمارے اللہ، او ہمارے مہربان اللہ، او ہمارے پیارے اللہ، او ہمارے محبوب اللہ، او ہمارے معبود اللہ، او ہمارے حفیظ اللہ، او ابراہیم خلیل کے اللہ، او موسیٰ کلیم کے اللہ، او عیسیٰ روح کے اللہ، اے محمد مصطفیٰ کے اللہ، اے عرش فرش کے اللہ. یہ اتنا مجمع تجھے منا رہا ہے، مان جانا یا اللہ، مان جانا یا اللہ. کہہ دے میں راضی ہو گیا ہوں. صبح کر دینا، صبح کر دینا. زندگی گزر گئی صبح دیکھنے کی آس میں، زندگی بیت گئی بہار دیکھنے کی آس میں. اب تو اکھیاں بند ہونے کے قریب ہے. زندگی کے آخری ایام ہے. تیرے دین کو مٹتے دکھا ہے، اس کی عزت دکھا. تیرے دین پہ چلنے والوں کو ذلت میں دیکھا ہے، ان کی عزت دکھا. خون کی ہولی کھیلنے والوں کو لگام دے، خون کی ہولی کھیلنے والوں کو لگام دے، خون کی ہولی کھیلنے والوں کو لگام دے، خون کی ہولی کھیلنے والوں کو لگام دے میرے اللہ، لگام دے میرے اللہ. اے فرعونوں کو پکڑنے والے، اے نمرودوں کو پکڑنے والے، اے شدادوں کو پکڑنے والے، یہ قارونوں کو پکڑنے والے، ہمارے قارونوں کو پکڑ، ہمارے شدادوں کو پکڑ، ہمارے فرعونوں کو پکڑ، ہمارے نمرودوں کو پکڑ. یہ ہمیں تانے دیتے ہیں تمہارا اللہ کدھر ہے؟ بلاؤ اسے، ہم تجھے بلانے آئے ہیں یا اللہ، ہم تجھے لینے آئے ہیں یا اللہ. بچہ مار کھا کے ابا کو بلاتا ہے، کہتا ابا چل میرے ساتھ، مجھے گلی میں فلاں بچے نے مارا ہے، ہم بھی تیرے در پہ تجھے لینے آئے ہیں. ہمیں عیسائی مار رہے، ہمیں یہودی مار رہے، ہمیں مغرب مار رہا، ہمیں اپنے مار رہے. ہم دوری دھار سے ذبح ہو رہے، ہم دوری دھار سے ذبح ہو رہے. آئے تجھے تیرے نبی کی دعاؤں کا واسطہ. تجھے پتا ہے نا تیرا نبی کتنا روتا تھا ہمارے لیے. ہمارے جھوٹے آنسو قبول کر لے. اس بھرے مجمع میں کوئی آنسو تو قبول کر، کوئی تو قبول نہیں، قبول پھر بھی کر لے یا اللہ. چلو رد کرنا ہے نہ کر یا اللہ، قبول فرما لے. راضی ہو جا، راضی ہو جا، راضی ہو جا، راضی ہو جا. آج فیصلے کی رات کر دے، آج فیصلے کی رات کر دے، آج فیصلے کی رات کر دے. یہ جمعہ کی رات ہے، یہ مبارک رات ہے، تیرا عرش پہلے آسمان پر ہے. آج فیصلہ کر دے، خیر کا کرنا، خیر کا کرنا، خیر کا کرنا. ہماری پکڑ کے فیصلے ختم کر دے، ہماری سزا کے فیصلے موقوف کر دے. آج خیر کر دے، کر دے نہیں اللہ، کر دے، کر دے، کر دے، کر دینا، کر دینا میرے مولا. اتنے مجمع کی منت، اتنا مجمع کسی بادشاہ کی منت کرے تو وہ بھی راضی ہو جائے. تو ویسے ہی راضی ہونے والا رحیم کریم حنان منان ہے. راضی ہو جا، ہو جا، ہو جا، ہو جا. آج ہمارا اجتماعی مسئلہ حل کر. انفرادی مسئلے بھی بے شمار ہیں، پر ہمارا اجتماعی بھی حل کر، انفرادی بھی حل کر دینا. تو نے کر دیا نا یا اللہ، تو نے کہہ دیا نا یا اللہ، تو نے کر دیا ہوگا، تو نے کہہ دیا ہوگا، تو نے کہہ دیا ہوگا.
ہمیں یقین ہے تو نے کہہ دیا ہوگا، تیری طرف سے اعلان ہو گیا ہوگا، ہو گیا ہوگا، کر دے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ بھائی سارے اللہ کی طرف متوجہ ہوں، بھائی آہستہ آہستہ جائیں گے، بھائی سارے اللہ کی طرف متوجہ ہوں۔ دور کیا تھا، محبت سے ہم مسجد میں لے کے آ گئے۔ جنید جمشید نے گلوکاری کو چھوڑا، پھر گانا شروع کیا، پھر چھوڑا، پھر گانا شروع کیا۔ کیوں؟ میں تو اس کے بہت قریب داخل ہو چکا تھا۔ 6 سال اس کا پیچھا کیا، 6 سال۔ رات کو 2 بجے وہ سٹیج سے گا کے اترتا تھا، میری گاڑی پیچھے اس کو لینے کے لیے کھڑی ہوتی تھی اور اس کو وہاں سے اٹھا کر مسجد میں لاتے، کھانا کھلاتے، چائے پلاتے اور اسے مسجد میں سلا دیتے، سو جا آرام سے، یہیں سو جا، کل پھر اس کا فنکشن ہے اور ہم نے اس کو مسجد میں سلایا ہوا ہے۔ اگر میں اس کو فتوے دیتا ہوں تو حرام کھانا کا نام مراد ہے، تو حرام روٹی کھا رہے ہیں، تو وہ کس کے قریب آتا، کب قریب آتا؟ پھر عجب بات ہے، اس نے تبلیغ میں وقت دینا شروع کیا۔ اب اس کی کاروبار صرف گانا ہے اور کوئی اس کا کاروبار کوئی نہیں، اور کوئی کاروبار کوئی نہیں۔ لہذا جب وہ گانا چھوڑتا اور اس پر تنگی آتی، پھر اس کو روٹی کی تنگی ہوتی، پھر وہ گانا شروع کر دیتا، پھر وہ تبلیغ میں آتا، پھر وہ اس کو توبہ کرتا، پھر واپس جاتا، پھر تنگی آتی، پھر وہ شروع کر دیتا۔ ایک دفعہ داڑھی رکھی، پھر شیو کرا دی، تو مجھے میرے کئی ساتھیوں نے کہا کہ اب اس بندے کو آپ نے اپنے قریب نہیں بٹھانا، یہ منافق ہے اور یہ وہ ہے، اس نے دین کو بدنام کر دیا، اس نے تبلیغ کو بدنام کر دیا۔ میں نے کہا اس نے نہیں کیا، تم کر رہے ہو جو جنت کے ٹھیکیدار بنے بیٹھے ہو۔